مصیبت زدوں غم کے ماروں میں تو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے شروع کرتے ہیں آج کی بات۔ آج کی بات یہ ہے کہ میں بتانے والا ہوں عید کی نماز پڑھنے کا صحیح طریقہ کیا ہے، عید کی نماز کس طریقے سے ادا کی جاتی ہے، عید کی نماز کس طریقے سے ادا کی جائے گی۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم پڑھیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نیت کی میں نے 2 رکعت نماز واجب عید الاضحیٰ کی۔ اور ایک بات سن لیجئے کہ اگر کسی انسان نے زبان سے اگر کسی انسان نے نیت نہ کی اور دل میں ارادہ ہے تو نماز ہو جائے گی، کوئی حرج نہیں ہے، بلکہ زبان سے کہہ لینا افضل ہے اور بہتر ہے۔ آئیے ہم بہتر کام کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم نیت کرتے ہیں۔ نیت کی میں نے 2 رکعت نماز واجب عید الاضحیٰ کی، زائد 6 تکبیروں کے، اللہ تعالیٰ کے لیے، منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، پیچھے اس امام کے اللہ اکبر کہہ کر اپنے ہاتھوں کو باندھ لینا ہے۔ اب ہمیں اپنے ہاتھوں کو باندھ کر کیا پڑھنا ہے؟ ہمیں پڑھنا ہے ثنا، سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ اس کے بعد امام صاحب 3 تکبیریں بولیں گے۔ پہلی تکبیر، ثنا پڑھنے کے بعد 3 تکبیریں بولی جائیں گی۔ پہلی تکبیر اللہ اکبر، اپنے ہاتھ کانوں تک لے جائیں، ہتھیلی اس طریقے سے ہونی چاہیے۔ پہلی بار اللہ اکبر کہہ کر اپنے کانوں تک اپنے ہاتھوں کو لے جانا ہے اور ہاتھ چھوڑ دینا ہے۔ اس کے بعد میں دوسری تکبیر امام صاحب کہیں گے اللہ اکبر، ہمیں کانوں تک لے جانا ہے، اپنے ہاتھوں کو چھوڑ دینا ہے۔ پھر تیسری مرتبہ امام صاحب کہیں گے اللہ اکبر، تو ہمیں اپنے ہاتھوں کو باندھ لینا ہے۔ اب ہم اپنے ہاتھوں کو باندھیں گے، اس کے بعد میں ہم کچھ نہیں پڑھیں گے بلکہ امام صاحب قرات کریں گے۔ امام صاحب قرات کریں گے سورہ فاتحہ کی تلاوت، اس کے بعد کوئی سورت اس میں ملائیں گے۔ اس کے بعد میں رکوع کے لیے امام صاحب کہیں گے اللہ اکبر، پھر ہمیں رکوع میں جانا ہے۔ رکوع میں جانے کے بعد ہمیں 3 مرتبہ تسبیح پڑھنی ہے، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم۔ 3 مرتبہ ہمیں تسبیح پڑھنی ہے۔ اس کے بعد ہمیں ربنا ولک الحمد کہہ کر کھڑے ہو جانا ہے۔ امام صاحب کہیں گے سمیع اللہ لمن حمیدہ، ہم کہیں گے ربنا ولک الحمد، اس کے بعد سیدھے کھڑے ہو جائیں گے۔ سجدے کے لیے امام صاحب جائیں گے اللہ اکبر کہتے ہوئے، ہمیں بھی پیچھے سے سجدے کے لیے جانا ہے۔ سجدے میں 3 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ ہمیں پڑھنا ہے۔ پھر اسی طریقے سے جس طریقے سے نارمل نمازیں 5 وقت کی نمازیں ادا کی جاتی ہیں، اسی طریقے سے دوسرا سجدہ بھی ادا کیا جائے گا۔ پھر اس کے بعد امام صاحب دونوں سجدہ کرنے کے بعد جب اٹھیں گے، کھڑے ہوں گے، تو اپنے ہاتھوں کو باندھ لیں گے۔ باندھنے کے بعد سب سے پہلے امام صاحب قرات کریں گے، یعنی الحمد شریف کی تلاوت کریں گے، کوئی سورت اس کے اندر ملائیں گے، قرات ہو گئی۔ اس کے بعد میں امام صاحب 3 تکبیریں پھر بولیں گے، 3 تکبیریں بولیں گے۔ پہلی تکبیر اللہ اکبر کہہ کر ہمیں ہاتھ نیچے چھوڑ دینا ہے۔ پھر امام صاحب دوسری تکبیر کے لیے اپنے کانوں تک ہاتھ اٹھائیں گے، اللہ اکبر، پھر ہمیں چھوڑ دینا ہے۔ تیسری مرتبہ امام صاحب کہیں گے اللہ اکبر، ہمیں کانوں تک ہاتھ لے جانا ہے اور ہاتھوں کو چھوڑ دینا ہے۔ اب چوتھی تکبیر کے بعد چوتھی تکبیر امام صاحب بولیں گے۔ جب چوتھی تکبیر بولیں گے تو ہمیں ہاتھ نہیں اٹھانا ہے، بلکہ ہمیں اللہ اکبر کہتے ہوئے سیدھا رکوع میں جانا ہے۔ امام صاحب بھی رکوع میں جائیں گے اور آپ بھی رکوع میں جائیں گے۔ پھر اس کے بعد امام صاحب رکوع میں جائیں گے، ہم بھی رکوع میں جائیں گے، 3 بار تسبیح پڑھیں گے، سبحان ربی العظیم۔ کون سی؟ وہی تسبیح جو نارمل نمازوں میں پڑھی جاتی ہے،
جو ہر وقت کی نمازوں میں پڑھی جاتی ہے وہی تسبیح ہمیں 3 مرتبہ رکوع میں پڑھنی ہے۔ اب امام صاحب کہیں گے سمیع اللہ لمن حمیدہ، ہمیں ربنا ولک الحمد کہہ کر کھڑے ہو جانا ہے۔ پھر اس کے بعد میں ہمیں سجدے میں جا کر سبحان ربی الاعلیٰ 3 مرتبہ، اسی طریقے سے جس طریقے سے نمازیں اور پڑھتے ہیں 5 وقت کی، انہی نمازوں کی طرح سبحان ربی الاعلیٰ سجدے میں بھی ہمیں 3 مرتبہ پڑھنا ہے۔ پھر اس کے بعد میں التحیات کے لیے بیٹھ جائیں گے، التحیات پڑھیں گے۔ التحیات جس کے یاد نہ ہو وہ سن لیں، یاد کر لیں۔ التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اس کے بعد میں درود شریفیں دونوں پڑھی جائیں گی۔ درود ابراہیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اس کے بعد پھر ہم کوئی دعا پڑھیں گے، جیسے اللہم رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ اگر یہ دعا یاد نہ ہو تو ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد میں سلام پھیر دیا جائے گا، دائنی طرف بھی سلام، بائیں طرف بھی سلام، دونوں طرف السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پھر اس کے بعد میں امام صاحب خطبہ پڑھیں گے۔ ہمیں خطبے کو بہت دھیان سے، غور سے، کان لگا کر دل اور دماغ دونوں سے سننا ہے۔ سننے کے بعد خطبہ ختم ہونے کے بعد اب دعا کے لیے امام صاحب اپنے ہاتھوں کو اٹھائیں گے، ہمیں بھی اپنے ہاتھوں کو اٹھا لینا ہے۔ اب کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلے دعا کرنا ہے اپنے لیے، سب سے پہلے دعا کرنا ہے دوسروں کے لیے، غریبوں کے لیے، پھر اپنے لیے، پھر اس کے بعد پورے میرے ہندوستان کے لیے دعا کرنا ہے۔ اور میرے ہندوستان کے لیے رو رو کر، گڑ گڑا کر، اپنے لیے، سب کے لیے دعا کرنی ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں کہنا ہے پروردگار عالم، لوگ ہمیں بہت ستا رہے ہیں، پروردگار ہم سے ایسی کون سی غلطی ہو گئی؟ تو یاد رکھنا اللہ تبارک و تعالی ہمیں معاف کرنے والا ہے، پروردگار رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے۔ اللہ ہماری غلطیوں کو معاف کر دے گا، ہمیں امید ہے۔ اور پھر میرے لیے بھی دعا کر دینا۔ اگر یہ میسیج اچھا لگے تو عید والے دن بالخصوص مجھے یاد رکھنا، میرے لیے دعا کر دینا۔ اللہ کی بارگاہ میں، پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ ہم سب کو، سب سے پہلے مجھے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔